بہت زیادہ فلکچویشنز ہیں ان خبروں میں جو سوئٹزرلینڈ میں مختلف ممالک کے جب نمائندے وہاں پہ گئے، جس میں امریکنز کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ایرانینز کے بھی، ان پاکستانی جرنلسٹ بھی وہاں پہ ہیں. ان جرنلسٹ کا بھی کہنا کہ ہم یہاں پہ اس ایونٹ کو وٹنس کرنے آئے تھے، بٹ جو 11th آور پہ یہ ڈیلے آیا، ناؤ وی ہیو ٹو سی واٹ از گوئنگ آن نیکسٹ. تو یہ اس نے پاکستان کے اوپر ذمہ داری بڑھا دی ہے مزید، کیونکہ کہا تو صرف یہی جا رہا ہے کہ علامتی تھا، اٹ کوڈ بی سیٹ اسائڈ فار دس ویری مومنٹ، لیکن کیا ذمہ داری بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ جو فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کے تحت جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا. تو کیا ابھی تک ہم کوشش کے فیز میں ہی ہیں، پھر انسرٹنٹی آ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، یا ابھی پچھلے فیبرری آنورڈز آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد سے اگر آپ سچویشن کو ان دنوں میں اور اب میں کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو سیریمنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ سیریمنی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جو سبسٹانس ہے وہ اس ایونٹ کے اندر نہیں ہے. سبسٹانس وہ نیگوسیشن کا پروسیس ہے جس میں پچھلے 1 سے 2 مہینے سے ایران، یو ایس اور پاکستان گزر کے آئے ہیں. پہلا قدم اس کا سیز فائر تھا جو سب سے زیادہ کرٹیکل تھا. دوسرا دونوں فریقین کو تقریباً 50 سال کے بعد دونوں کے اندر یہ سوچ پیدا کرنا تھا، یہ تھاٹ پروسیس اوریجنیٹ کرنا تھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. دونوں کو یہ بات ریئلائز کرانی تھی کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ سیز فائر ہو اور یہ جنگ جو ہے یہ لمبی نہ چلے اور ایک سسٹینیبل پیس کی طرف جائے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچیو ہو چکی ہیں. دوسری امپورٹنٹ اینگل جو ہے، جو پاکستان اس جنگ کے اس میں میڈیشن کے اندر کیوں داخل ہوا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری آڈینس کے لیے جاننا. کیونکہ پاکستان کا مقصد اصل جو تھا، جو پاکستان کی سی ڈی ایف نے اس طریقے سے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو میڈیشن کروائی، اس کے پیچھے جو چیز تھی جو ہیچ ہو رہی تھی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. 1971 میں جو اسرائیل کے ایک فائنل جو سینکر گزرے ہیں گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے ہرزل سے شروع ہوتا ہے، 71 تک آڈٹ یینون تھا. یینون کی جو رائٹنگ تھی، جو فورن پالیسی ان کا حصہ ہے اسرائیل کی، اس نے لکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے درمیان میں جنگیں کروانی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سیکٹیرین کانفلکٹ ول ناٹ سفائس دا کاز، وی ہیو ٹو میک دا کنٹری فائٹ اندر کنٹری. یہ اس کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ جو پلان تھا کہ پوری مسلم دنیا کو انہوں نے آپس میں لڑوانا ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، بن نہیں رہا تھا. 5% اسرائیل چھوڑ کے جا رہے تھے. اندر ان کے بہت زیادہ ٹرموائل اور ڈیوائڈ تھا. جس نیریٹو پہ یہ کھڑے تھے وہ ختم ہو گیا. 60% ٹیک انڈسٹری ان کی باہر شفٹ ہونا چاہ رہی ہے، یورپ امریکہ واپس جانا چاہ رہی ہے. اس کو اوائڈ کرنا تھا. اب آپ لارجر کانٹیکسٹ میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچیو ہو چکی ہیں. یہ سبسٹانس ہے اس فریم ورک آف پیس کا، اس نیگوسیشن کا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. مووی ڈائریکٹ ہو چکی. مووی کی جو اسکریننگ ہے وہ کس تھیٹر میں ہوگی، وہ جنیوا میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی، وہ ضرور میٹر کرتی ہے، لیکن وہ سبسٹانس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ڈالتی. لہٰذا جو آگے کا پروسیس ہے وہ سموتھ بالکل بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا. ظاہر ہے کمپلیکسٹیز ہے، لیکن اس کے جو سیریمنی ہے اس کے ڈیلے ہونے سے اس فریم ورک کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں. اور احمد، جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا ہے کہ یو ایس از کانفیڈنٹ دیٹ اٹ کین مینٹین اے سیز فائر. جب میں آپ سے انسرٹنٹی غیر یقینی کی بات کر رہی ہوں تو وہ اس بنیاد پہ بھی کر رہی ہوں کہ جے ڈی وینس کو بھی یہ پش کرنا پڑا ہے کہ ہم ول ٹرائی بیسٹ ٹو مینٹین اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل اور لیبنن کی طرف سے لڑنے کا پریشر ہے وہ اتنا ہے کہ انہیں کہنا پڑا ہے کہ ہم اس سیز فائر کو مینٹین کریں گے. جی دیکھیں اس میں نا 2 امپورٹنٹ بہت ایک چیز ہے جس کو ہم کافی زیادہ لوگوں نے مس کیا، کہ اس کی جو اور یہ جو ایم او یو تھا یا یہ جو پیس فریم ورک کا جو انیشل ڈرافٹ، اس کے اوپر جو سگنیچر ہوئے ہیں تینوں، یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیے ہیں، امریکنز اور ایرانین جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ آفیشیلی آپ نے باؤنڈ کر دیا ہے، ایران تو ہے ہی ہے باؤنڈ، اس کے ساتھ آپ نے یو ایس کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے کہ آفیشیلی اب انہوں نے اسپوائلر کے جو اسکوپ آف ٹھیک ہے. آپریشن. اور احمد، ابھی فی الحال کی خبر یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان کے وزیر اعظم بھی سوئٹزرلینڈ کل ٹریول کریں گے، یہ رپورٹ ہو رہا ہے. تو ایک پھر ہم یہ کل تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فی الحال چیزیں رک گئی ہیں، اور لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ کل دوبارہ جا سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ. جی میں نے وہی آپ سے بھی عرض کیا نا کہ یہ دیکھیں سیریمنی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کی ایک اور ٹیکنیکل ریزنز ہوتے ہیں ملٹیپل.
اور ایکٹرز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اس کے ملٹیپل کانٹورز ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپریشنل ڈیٹیل ہوتی ہیں, وہ آگے پیچھے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ فریم ورک ہے, اس کو صرف آپ اس کی گریوٹی کا اندازہ لگائیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو فریم ورک ہے سیکیورٹی آپریٹس جو مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے تقریباً 70-80 سالوں سے رائج تھا, اس کی ری امیجننگ کی بات ہو رہی ہے. سو یہ سینسٹیو ہے. اسپوائلرز بھی جو ہیں وہ کنونشنل اسپوائلرز نہیں ہیں, وہ بہت پاورفل اسپوائلرز ہیں. اسرائیل کوئی چھوٹا اسپوائلر نہیں ہے. سو یہ سارے ڈائنامکس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اوپر نیچے کمپلیکیشن. اب احمد, کچھ دن پہلے تک آپ کی بھی یہ اوپینین تھی اور اس پہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل کی پوزیشن ایز کمپیئر ٹو دا پاس بہت کمزور ہو گئی ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی جو ایڈوانسمنٹ کی میپس شیئر کیے ہیں اسرائیل نے, جیسے وہ لیبنن کے جن علاقوں پہ قبضہ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں یا جہاں پہ وہ بمباری کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اسی ایگریشن سے آگے بڑھے ہیں, چاہے ڈپلومیٹکلی ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہو یا یو ایس ایگزٹ چاہ رہا ہو, بٹ Israel is very much there to advance an attack. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نیریٹو کے اندر یا ریٹرک کے اندر اسرائیل کی اب نظر آ رہی ہیں. اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا یہ جنگ اس سے پہلے اس وقت اسرائیل تھا. اسرائیل طاقت کہاں پہ ہے بیسیکلی, ہمیں وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اس کا پاور سورس کیا ہے. پاور سورس وہ نیریٹو ہے جس کے اوپر وہ قائم ہوا تھا. دنیا کا واحد ملک ہے جو نیریٹو کے اوپر قائم ہوا, ہولوکاسٹ والا سارا بیانیہ. اس کے بعد کے پورے مسلمان ہمارے دشمن ہیں, لہٰذا ہمیں امریکہ سے پیسے چاہیے, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں ہتھیار دیں, اسلحہ دیں, اور پیچھے ان کی ایک لابنگ فرمز ہوتی ہیں پورے امریکہ کے دنیا میں جو آپریٹ کرتی ہیں. وہ نیریٹو جو بنیاد ہے اسرائیل کی, وہ نیریٹو تباہ ہو چکا. آج احمد یہ بتائیے گا کہ جب ہم ایم او یو کے نکات دیکھ رہے تھے تو اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی بات ہوئی اور وہ ایک بڑی ون ون سچویشن تھی ایران کے لیے, لیکن آج دوبارہ جب اس کو بند کر دیا گیا, بار بار بند کر دیا جاتا ہے, تو یہ کیسا ایک سائن ہے کہ ایران بھی تو یہ بار بار بند کر دیتا ہے. اب ایران کے پاس کیا آپشن بچتی ہے اس کو بند نہ کرنے کے علاوہ؟ دیکھیں ایران کے پاس ملٹیپل آپشنز ابھی بھی موجود ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کا تو میرا پہلے دن سے کافی کلیئر اسٹینس ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کہ وہ بند نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہکپس چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں اس میں ایرانین, دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اسپوائلر ایلیمنٹ بہت زیادہ موجود ہے, لیئرز ہیں اسپوائلرز. سو اس ساری چیز کو اگر آپ کمپریہینڈ کریں, ساری چیز کو آپ دیکھیں, ایک ڈومیسٹک آڈینس بھی ہے, یو ایس کی بھی ہے, ایران کی بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کو بند مجھے نہیں لگتا کہ کرنا چاہیے, لیکن then again ایرانیز کا اپنا ایک تھاٹ. اور دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اوپر جو بلاکڈ ہے, یہ اس طرح کا بلاکڈ نہیں ہے جو اب سے ایک ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے تھا. یہ ایک زیادہ تر دکھانے کے لیے کہ ٹیبل کے اوپر اپنی اسپیس کو انہانس کرنے کے لیے, اس وجہ سے اس کو میرا نہیں خیال کہ یہ بلاکڈ اتنا ہی پاورفل ہے جتنا آپ سے لیٹ سے جیسا میں نے کہا 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے تھا. اور احمد پہلے یہ بات بہت کلیئر تھی کہ ایرانین آفیشلز لنک کر رہے ہیں لیبنن کو اور وہاں پہ ہونے والے امن کو نیگوسیشنز کے ساتھ, اور کیا اس کا پریشر اب امریکہ پہ بڑھا ہے؟ کیونکہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کا خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آن اینڈ آف یہ ایران کی ایک ٹیکٹکس رہی ہے اس کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے, بٹ لیکن لیبنن کا بارڈر اور اس کے اوپر امن, وہ کتنا اس بنیاد پہ ایران اپنی بات کتنی منوا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں دیٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ود بینجامن نیتن یاہو دا وے جس طریقے سے انہوں نے لیبنن کو ڈیل کیا ہے, اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں پچھلے 48 to 72 آورز سے امریکن وائس پریزیڈنٹ جو کہ جن کا بڑا برائٹ پولیٹیکل فیوچر بھی ہے آگے, وہ ایک باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے خلاف ایک کیمپین کے اوپر پوڈ کاسٹ اور انٹرویو کر رہے ہیں. ان کے میرے خیال 6 سے زیادہ انٹرویوز آ چکے ہیں. ہر انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا ریالٹی یا اسرائیل کو اور اسرائیلی لابی کو. تو اگر آپ ٹیکسٹ میں دیکھیں, اور وہ سارے لیبنان کے اراؤنڈ ہیں, اور وہ اوریجنیٹ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل لیبنان کو کے اوپر اٹیک کر کے اپنے اسپوائلر جو ایکٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. سو اس وجہ سے آئی تھنک کہ لیبنان از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران کے فائدے میں ہوئی ہیں اس ڈیل کے اندر. اور امریکہ جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف اس وقت بات کر رہا ہے وہ اپنے ان اٹ سیلف اٹس اے. بہت شکریہ احمد حسن, ون آف مائی فیوریٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.